بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کی وجہ سے منظر عام پہ آتے ہیں۔ آج کا کیس انہی میں سے ایک ہے جو کہ ڈسکورڈ سرور کے تھرو منظر عام پر آیا۔ جن کو ڈسکورڈ کا نہیں پتا میں ان کو بتاتا چلوں، بیسیکلی ایک چیٹنگ اپلیکیشن ہے، اور اسی ڈسکورڈ کی وجہ سے منہاز زمان کیس سب کے سامنے آتا ہے۔ زمان فیملی کافی رسپیکٹڈ تھی۔ یہ لوگ مارکھم کینیڈا میں رہتے تھے۔ اس فیملی میں منیر الزمان جو اس فیملی کے سربراہ تھے، جن کی عمر 59 ایئرس تھی، اور ان کے ساتھ ان کی وائف ممتاز جن کی عمر 50 تھی، اور ساتھ ان کے 2 بچے تھے، ملیسا جس کی عمر 21 سال تھی اور منہاز زمان جس کی عمر 24 سال تھی۔ زمان فیملی بنگلہ دیش سے کینیڈا شفٹ ہوئی تھی اپنی بیٹر لائف کے لیے، اور جب وہ کینیڈا شفٹ ہوئے تو منیروز نے ٹیکسی کا کام شروع کر دیا اور ممتاز نے پراپرٹی ریٹیل کا کام سٹارٹ کر دیا۔ جب انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو ان کو پرابلم آ رہی تھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، تو اس کے لیے ممتاز نے اپنی امی کو بنگلہ دیش سے بلوا لیا، جن کا نام فیروزہ بیگم تھا اور ان کی عمر 70 ایئرس تھی۔ زمان فیملی کو اپنے دونوں بچوں کے اوپر پراؤڈ تھا، کیونکہ وہ دونوں بڑے اوبیڈینٹ اور پڑھنے والے بچے تھے۔ منہاز اپنی انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کرنے والا تھا اور ملیسا اپنی نیورو سرجن کی ڈگری کمپلیٹ کرنے والی تھی۔ ان دونوں کو شروع سے ان کی فیملی نے یہی بتایا تھا کہ آپ ہارڈ ورک اور اچھی ایجوکیشن سے ہی ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ ملیسا نے اپنے پرسنل ایکسپینسز بیئر کرنے کے لیے پاس والی گروسری شاپ کے اندر کیشیئر کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ منہاز یارک یونیورسٹی میں مکینیکل انجینئرنگ کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ وہ روز صبح اپنا بیگ پیک کرتا، لیپ ٹاپ لیتا اور یونیورسٹی کے لیے نکل جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ رات کو لیٹ بھی ہو جاتا۔ ایسا 4 سال تک چلتا رہا۔ اس کی فیملی یہ سمجھتی رہی کہ منہاز دل لگا کے سٹڈیز پہ فوکس کر رہا ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر منہاز ڈبل لائف جی رہا تھا۔ اصل میں وہ کبھی یارک یونیورسٹی گیا ہی نہیں۔ وہ یارک یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزام میں فیل ہو چکا تھا، اور وہ یہ بات اپنے پیرنٹس سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میرے پیرنٹس اس بات پر کیا ریئیکٹ کریں گے۔ تو اس نے ایک چیز کی کہ ایک لوکل کالج میں ایڈمیشن لیا اور پیرنٹس کو یہ کہا کہ میرا ایڈمیشن یارک یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ 1 سال میں اس کالج میں اسٹڈی کروں گا اور ساتھ یارک یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزام کی پریپریشن بھی کروں گا، اور اگلے سال اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں گا۔ اور جب یہ سب چل رہا تھا اور اس کی فیملی یہ بلیو کر رہی تھی کہ منہاز دل لگا کر اسٹڈی میں فوکس کر رہا ہے، منہاز وہ اپنا فوکس لوز کرتا جا رہا تھا۔ وہ اسٹڈی سے دن بدن دور ہوتا جا رہا تھا، اور اسی دوران اس کو ایک ملٹی پلیئر آن لائن گیم ملتی ہے جس کا نام تھا پرفیکٹ ورلڈ۔ جیسا کہ آپ نے PUBG کے بارے میں سنا ہوگا، یہ تقریباً ویسی ہی گیم تھی، لیکن اس کے اندر انسانی کریکٹر کے بجائے ڈریگنز اور مونسٹرز ہوتے ہیں، اور اسی گیم کی وجہ سے اس کی ملاقات نئے دوستوں سے ہوئی، اور ان دوستوں کی وجہ سے یہ ڈسکورڈ کی طرف آیا۔ اس نے ڈسکورڈ کا سرور جوائن کیا اور وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ سٹارٹ کر دی۔ منہاز کو یہ چیز بہت پسند آئی، کیونکہ اصل زندگی میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ بہت پریشان رہتا تھا، لیکن اس گیم کے اندر اس کے کافی نئے دوست بنے، اور یہاں پر اس کو ٹائم گزارنا اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ منہاز نے جم بھی جوائن کر لیا، اور اب وہ جو لوکل کالج میں جاتا تھا اس نے وہاں پر جانا بھی چھوڑ دیا، اور وہ سارا ٹائم جم اور اوپن ورلڈ گیم کھیلنے میں گزار دیتا۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا، اپنے کالج کا سارا ٹائم وہ ان ایکٹیویٹیز میں گزارتا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو محسوس کرتا۔ وہ اپنے ڈسکورڈ سرور کے دوستوں کو یہ کہتا کہ آپ میرے دوست ہو، آپ میری فیملی ہو، آپ میرا سب کچھ ہو،
اور پھر وہ ٹائم آنے والا تھا جولائی 28 2019 جب منہاس کی گریجویشن کمپلیٹ ہونے والی تھی۔ گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے اور اس ایونٹ کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی پارٹی بھی آرگنائز کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ منہاس نے ایک بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی۔ اب جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا منہاس پریشان ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سچ آج نہیں تو کل سب کے سامنے آنے والا ہے۔ 3 سال سے اس نے اپنے گھر والوں کو گمراہ رکھا تھا، اور پھر ایک خیال جو اس کے ذہن میں آیا، اس خیال نے اس پوری فیملی کی ہستی ختم کر دی۔ 27 جولائی ایونٹ سے ایک دن پہلے منہاس کے فادر کام پر گئے ہوئے تھے۔ اس کی سسٹر پارٹ ٹائم جاب کر رہی تھی گروسری شاپ پر۔ اس کی والدہ اور اس کی دادی اماں گھر پر موجود تھے۔ اس نے اس کام کو انجام دینے کے لیے یہ دن ڈیسائیڈ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ تقریباً دوپہر 3 بجے کے قریب سب سے پہلے اس نے اپنی مدر پر کرو بار سے اٹیک کیا اور ان کو مار دیا، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد سیم اس نے اپنی دادی ماں کے ساتھ کیا، اور یہ خوفناک حرکت کرنے کے بعد اس نے ان کی تصویریں لی اور دوبارہ گیم کھیلنے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے وہ پکچرز اپنے ڈسکارڈ سرور میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کی۔ جب اس کے دوستوں نے یہ پکچرز دیکھی تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، انہوں نے اس کو رپلائی کیا، لیکن منہاس نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ اس کے دوستوں نے بہت کوشش کی اس سے کانٹیکٹ کرنے کی، پر کانٹیکٹ نہیں ہو پایا۔ منہاس نے ان پکچرز کے بعد جو آخری میسج کیا تھا، نے کہا تھا میں نے اپنی مدر اور گرینڈ مدر کو مار دیا ہے، اب میں اپنی سسٹر اور فادر کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اور تقریباً 5 منٹ کے بعد اس کی بہن گھر آتی ہے تو وہ یہی حرکت اپنی بہن کے ساتھ کرتا ہے، اور بس آخر میں اس کا باپ رہ جاتا ہے۔ اور کچھ گھنٹوں کے بعد جب اس کا باپ گھر آتا ہے تو آخری اٹیمپٹ کرنے کے بعد وہ اپنے ڈسکارڈ سرور پہ اپنی بہن اور باپ کی تصویر سینڈ کرنے کے بعد یہ میسج لکھتا ہے، میں نے اپنی پوری فیملی کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے دوست بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید منہاس جھوٹ بول رہا ہے یا یہ تصویریں نقلی ہیں۔ تو ان میں سے ایک دوست پولیس کو انفارم کرتا ہے، اور جب پولیس انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے تو وہ منہاس کی لوکیشن ٹریس کرتی ہے، اور جب پولیس اس کے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باڈیز موجود ہیں اور منہاس اوپر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ انویسٹیگیشن میں منہاس ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس نے ہی اپنی فیملی کو قتل کیا ہے، اور وہ وجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی فیملی کو اس کا جھوٹ پتہ لگے اور اس کی فیملی امبیرس محسوس کرے دنیا کے سامنے۔ ستمبر 2020 جب منہاس کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور جج کے سامنے اس کی سٹوری بتائی گئی تو ایک بار جج بھی ہل کر رہ گیا کہ ایک انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی پوری فیملی کو ختم کرنے کے بعد آرام سے کمرے میں جا کر ویڈیو گیم کھیل سکے۔ یہ کیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں برے وقت سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس کو فیس کرنا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ جن لوگوں سے ہم روز ملتے یا جو ہمارے عزیز ہیں ان کے ساتھ آنسٹ رہنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو بعض اوقات اس کا اختتام بہت دردناک ہوتا ہے۔